کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ تو قناعت کا جوہر نصیب ہو جائے تو پھر زندگی سوکھی بھی ہو جاتی ہے اور تقوی کی دولت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ چوتھی چیز سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ہے کہ تم آخرت کی تیاری میں لگے رہو۔ تمہارا جب ہدف وہ ہے کہ میں ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے سارے اعمال کی جواب دہی اور سارے اعمال کا حساب میں نے اس کے حضور پیش کرنا ہے، تو پھر تم پھونک پھونک کے قدم رکھو گے، حزم و احتیاط سے زندگی گزارو گے۔ اور تقوی نام ہی حزم و احتیاط کا ہے، تقوی نام ہی زندگی کو منظم اور مرتب کر کے اللہ کے حکموں کو بجا لانے کا ہے۔ حضرت شیخ احمد شیخ مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تقوی دو چیزوں سے عبارت ہے، ایک اللہ کے حکموں کو بجا لانا اور ایک اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اجتناب کرنا۔ اور بڑی خوبصورت بات آپ نے کی، فرمایا اللہ کے حکموں کو بجا لانا، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، یہ تو فرشتے بھی کرتے ہیں اور انسان بھی کرتے ہیں، لیکن وہ چیزیں جو منع کی گئی ہیں ان سے رک جانا تو یہ کام صرف انسانوں کا ہے، چونکہ فرشتوں کے اندر تو یہ چیز ہی موجود نہیں ہے، ان کے اندر خواہشات رکھی ہی نہیں گئی جن سے وہ رک جائیں، آرزوئیں رکھی ہی نہیں گئیں جن سے وہ باز آ جائیں۔ تو وہ تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ذکر و فکر میں لگے ہیں، طاعت اور فرما برداری میں لگے ہیں، اور ان امور سے رکنے کا ان کا باب ہی نہیں ہے۔ تو یہ حضرت انسان کا کام ہے کہ وہ ان امور سے منع ہو جائے جن امور سے ان کے رب نے انہیں منع کیا ہے۔ تو یہ شے حضرت انسان کو ممتاز کرتی ہے اور تقوی کے حصول کا ذریعہ اور ضامن بنتی ہے۔ اللہ جل شانہ کے منع کردہ کاموں سے رک جائے اور اس کے حکموں کو بجا لانے کی کوشش میں لگا رہے، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ انسان کے جو ظاہری اعمال ہیں اور انسان کے جو باطنی اعمال ہیں، ان دو اعمال کو دو حصوں میں تقسیم کیا، تو کہا کہ جو باطن کے اعمال ہیں وہ تقوی کہلاتے ہیں۔ آپ کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ امتثال امر کے طور پہ آپ وہ کام بجا لا رہے ہیں، لیکن اب آپ دل سے بھی رکے ہوئے ہیں اس کام سے، تو یہ آپ کے دل کا عمل ہے اور یہ تقوی کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، جو اللہ کی نشانیوں شعائر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ دل کا تقوی ہے۔ تو تقوی کا تعلق پھر جڑ جاتا ہے دل سے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ حضور نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ تو تقوی کا مرکز انسان کا دل ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا جو صحیح مسلم میں موجود ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا کہ کون کتنا خوبصورت ہے، کس کے پاس کتنی دولت ہے، نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے، نہ تمہارے بنگلے دیکھتا ہے، نہ تمہاری جائیدادیں دیکھتا ہے، نہ تمہارا بینک بیلنس دیکھتا ہے۔ اسے تمہاری صورتوں سے غرض نہیں ہے، اسے تمہارے اموال سے سروکار نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، وہ تمہارے دل دیکھتا ہے اور تمہارے عمل دیکھتا ہے۔ تمہارے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، جھونپڑے میں رہتے ہو، لیکن عمل خوبصورت ہیں۔ تمہارا قلب سلیم ہے،
उस दिल में अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का प्यार रखा है, अल्लाह जल्ला शानहू के महबूब का प्यार रखा है, तो वो दिल खूबसूरत है। तो तुम्हारे लिबास फटे पुराने क्यों ना हो, तुम्हारे रहने की जगह इंतहाई ना आसूदा क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारा दिल अच्छा है, तुम्हारे अमल अच्छे हैं, तो तुम्हारे रब को ये पसंद है। तो तकवे का मरकज तुम्हारा कल्ब है, तुम्हारा दिल है। तो दिल की पाकीज़गी, दिल की सफाई, दिल की सुथराई, ये अल्लाह जल्ला शानहू को महबूब है। हम अमूमी तौर पे अपने ज़ाहिर को संवारने में लगे रहते हैं और बातन हमारा मैला कुचैला ही रहता है। हमारा रब हमसे इस बात का तकाजा करता है कि तुम्हारा दिल भी सुथरा होना चाहिए, तुम्हारा दिल भी पाक होना चाहिए। बाहू अलैहि रहमा फरमाते हैं कि दिल काले नालों मुंह काला चंगा, जे कोई ये रम्ज पछाणे हो। तो असल तो पाकीज़गी, तहारत, सफाई, इफ़्फ़त कल्ब की है। तो इसलिए अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने मोमिनीन के कुलूब की पाकीज़गी, तहारत और सफाई और इफ़्फ़त का तकाजा अहले ईमान से किया है। अल्लाह जल्ला शानहू ने बंदों को जो इज्जत अता की है, तो उसका मायार तकवा को करार दिया। कौन कितना मुअज़्ज़ज़ है, ये उसकी दौलत से नहीं नापा जा सकता, उसके कबीले और उसके ख़ानदान से नहीं जांचा जा सकता, उसके लिबास से आप ये अंदाज़ा नहीं कर सकते कि ये मुअज़्ज़ज़ शख्स है। किसी शख्स का किसी कौम से ताल्लुक़ है और वो गोरी रंगत वाली कौम है, या वो किसी और रंगत से मुतालिक है, तो वो उसकी इज्जत का ज़रफ़ नहीं है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में से मुअज़्ज़ज़ वो है जो मुत्तकी है, जो परहेज़गार है। देखिए अबू लहब कुरैशी नस्ब था, लेकिन खूबसूरत होने के बावजूद, आली मर्तबत नस्ब रखने के बावजूद आज भी उस पर लानतें बरस रही हैं। और बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रंग के काले थे और नस्बन गुलाम थे, लेकिन तकवे की दौलत ने, ईमान की दौलत ने उनको उस मुकाम पे खड़ा कर दिया कि वो हाशमियुन नस्ब शख्स तकवे और ईमान की अदमियत की वजह से उनके कदमों से लगी हुई धूल तक भी न पहुंच सका, और वो इज्जतों के उस शरफ को हासिल करते हैं जो उन्हीं का मकसूम है। तो इस्लाम ने शरफ का मायार, इज्जत का मायार तकवा करार दिया है। तो इसलिए हमें तकवे को हासिल करने के लिए कोशिश रहना चाहिए और ऐसे आमाल बजा लाने चाहिए कि जिससे हमें तकवा हासिल हो। हज़रत शेख अहमद मुजद्दिद अल-फ़िसानी अलैहि रहमा फरमाते हैं, जो शख्स अपने ऊपर 10 चीज़ों को लाजिम कर लेता है, तो लाजमी नतीजा ये होता है कि वो मुत्तकी बन जाता है। वो 10 चीज़ें कौन सी हैं? माह सियाम के इन हसी लम्हों में हमें वो 10 औसाफ अपने अंदर पैदा करने चाहिए ताकि हम मुत्तकी बन जाएं, और मुत्तकी अल्लाह के महबूब बंदे हैं। तकवा इख्तियार करने वाले अल्लाह जल्ला शानहू की रहमतों के ख़ास मुस्तहिक हैं। जिन्हें तकवे का नूर नसीब होता है वो अल्लाह की रहमतों के साए में आ जाते हैं। अगर उन पर मसाइब, आलाम, मुश्किलें आती हैं तो उनके तकवे की वजह से अल्लाह उन्हें रास्ते अता कर देता है। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाहु अकबर। इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह से डरता है, तकवा इख्तियार करता है, उसके लिए हम मुसीबत से निकलने के रास्ते पैदा कर देते हैं, और अल्लाह जल्ला शानहू उसके लिए वहां से रिस्क अता करता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता है। तो ये तकवे का नतीजा है जो अहले तकवा को नसीब होता है।
تو حضرت شیخ نے 10 وہ امور بتائے جو اپنے اوپر لازم کر لینے سے تقوی نصیب ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات آپ فرماتے ہیں زبان کو غیبت سے بچائے۔ اتقاء کے حصول کے لیے زبان کو پاک کرنا ضروری ہے۔ انسان کے زیادہ تر گناہ اس کی زبان کی وجہ سے ہیں، اور غیبت یہ بدترین عمل ہے، اور اس کو بدکاری سے بھی برا قرار دیا گیا ہے۔ الغیبت اشد من الزنا۔ تو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ بدظنی سے بچے، کسی سے خواہ مخواہ بدگمان ہو جانا اور اپنے دل کو کسی کے لیے میلا کر لینا اور اس کی بدگمانی دل میں پالنا، تو یہ تقوی کے منافی ہے۔ تو کسی کی بدگمانی سے، بدظنی سے اپنے دل کو بچائے، زبان کو غیبت سے بچائے، دل کو بدگمانی سے بچائے، اور مسخرہ پن سے بچے، بات بات پہ ٹھٹھے مار کے ہنسنا اور اس طرح کی زندگی بسر کرنا۔ اور آج کل تو جب بھی دوست احباب اکٹھے بیٹھتے ہیں تو